تزکیہ بطول کی فیدت اسمنات لعنت ارادہ حق کھان والے حرامی سے لعنت تاجیل ظہور امام زمن باواز بلند صلوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابو القاسم محمد وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال سبحانہ تعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ صدق اللہ العلی العظیم صلوات پر محمد و اہل بیت دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک ذکر پاک دے صدقے ساڑے گناہ معاف فرمائے تمام خواتین و حضرات دیاں دلی دعاواں قبول اور منظور فرمائے اور اللہ وحدہ لا شریک حق پہچانن دی حق سمجھن دی حق تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے چیمہ صاحب دی ساری محنت و کاوش نو خالق قبول اور منظور فرمائے میرے محترم سامعین سورہ مبارکہ بقرہ دی ایک آیت مجیدہ میں جناب دے سامنے پڑھن دا شرف حاصل کیتا ہے اس آیت مجیدہ ہے اللہ پاک نے انساناں نو دو چیزاں تو منع فرمائے خالق کائنات جنہیں انسان خود بنائے نے انساناں دی بہتر زندگی گزارن دا قانون میں خود بنائے جس طرح خالق کائنات نے اس بات ٹھیک ہے میں منہ اگے پیچھے کر لینا خالق کائنات نے جس طرح انسان خود بنائے نے اس انسان نو خالق تو سوا کوئی بھی بہتر نہیں جانتا کہ انسان دا ظاہر کیسا ہے باطن کیسا ہے یہ دا مستقبل کیسا ہے کیڑی کیڑی سوچ انسان دے وچ آ سکتی ہے کیڑیاں کیڑیاں سوچاں نو گمراہ کر سکتیاں نے کیسے کیسے وسوسے دے ذہن چ آ سکتے نے یعنی جڑے وسوسیاں دی گنجائش ہے وہ بھی خالق جانتا ہے یہ خیر دی کنی گنجائش ہے وہ بھی خالق جانتا ہے چونکہ خالق نے انسان نو خلق خود کیتا ہے قبلہ اس واسطے خالق انہوں اچھے طریقے نال خوب جانتا ہے لہٰذا جس طرح کسی مشین نال باقاعدہ کاپی بھیجدا ہے وہ بندہ جڑا مشین بناندا ہے کہ یہ اے فنکشن نے ایتھے ایتھے انج کم کرے گا عیب آ جائے تے انج کرنا ہے ایسا نہ ہوئے تے ایسا نہ کرنا ہے یہ صرف وہ بھیج سکتا ہے نال جس وہ شے ایجاد کیتی ہے یہ ایجاد کرنے والے اور نے تے خلق کرنے والا اور ایجاد اور ہے خلق اور ہے خالق نے انسان نو کن کہہ کے خلق کیتا ہے او دے واسطے اس بہترین ایک ضابطہ حیات بنایا ہے انسان دے فائدے واسطے جدے چ انسان دا نقصان نہ ہوئے صرف فائدہ ہوئے اس ضابطہ حیات دا نام اسلام ہے تے جڑی نال کاپی بھیجی ہے او دا نام قرآن میں سمجھنا جڑی خالق کائنات نے یہ نال کتاب بھیجی ہے جدے میں سارا کچھ درج ہے او دا نام قرآن لہٰذا خالق نے قبلہ انہوں چیزاں تو بندیاں نو روکے ہے جدے چ انسانیت دا نقصان وہ چیزاں تے لوگاں نو رغبت لائیے جدے چ انسانیت دا فائدہ خالق کائنات نے اس آیت مجیدہ دو چیزاں تو لوگاں نو منع فرمایا جڑا آج دا موضوع ہے باقی بڑیاں چیزاں نے الحمدللہ تواڈے ذہان وچ پڑھے لکھے دوستو کنیاں چیزاں تو خالق نے منع فرمایا یہ دو چیزاں نے جڑیاں آج بیان کرنا چاہنا وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ اللہ فرماتا ہے حق کو باطل کے ساتھ نہ ملانا علی گار تے خالق نے فرمائی کہ حق کو کبھی بھی باطل کے ساتھ نہ ملانا ایک وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ اور کبھی بھی حق کو نہ چھپانا حالانکہ تم جانتے بھی ہوتے جانتے بوجھتے ہوئے بھی کبھی حق کو مت چھپانا اور حق کو باطل کے ساتھ مت ملانا یہ دو گلاں جی ایسی ہیں جڑیاں بندے کرتے ہیں حالانکہ بندے کوئی ہونیاں نہیں اللہ فرماتا چھپاؤ گے تو چھپ نہ سکے گا ملاؤ گے تو مل نہ سکے کیونکہ نہ میں ملن دینا ہے تساں ایویں ملا کے اپنی بدبختی دا اظہار کرنا ہے اور اپنا نقصان کرنا ہے تو مجرم بن کے جہنم میں جانا ہے ویسے ملے گا نہیں تسی ملاؤ گے بھی تو حق باطل ملے گا نہیں اور چھپاؤ گے تو چھپے گا نہیں لہٰذا اگر تسی ایسا کرو گے تو اپنا نقصان کرو گے ہوئے گا اس طرح نہیں یہ مطلب ہے حق ہمیشہ حق رہے گا جی اور باطل ہمیشہ باطل رہے گا انہوں ملان والے سارے دے آخری ٹھکانے دا نا جہنم ہے حق کیا ہے یہ واسطے سی قرآن دی تعلیم تو کچھ استفادہ کرنے باطل تلاش کرن دا میرا خیال ہے زیادہ تگو دو نہیں کرنی چاہیے
باطل اکثریت چے حق اقلیت چے جڑا کم تھوڑا ہوئے انہوں بندہ جلدی کور کر لیتا ہے جڑا زیادہ ہوئے وہ دے مگر بندہ کھجل ہو جاتا ہے میرا خیال ہے باطل دے پیچھے کھجل ہونے دی بجائے اگر حق تلاش کر لیا جائے طے ہو جائے کہ اے حق ہے تو باطل تو پھر مل ہی جائے گا نا حق مل گیا ہوئے جڑا وہ دے نہ لڑ پوے گا وہ باطل ہو جائے گا میرا خیال ہے آسان ہے بالکل آسان ہے حق دی تلاش کر لیں حق دی تلاش کر لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلی آیت مجیدہ میں حق دے متعلق سورہ مبارکہ یونس جو تلاش کر کے رکھی خالق فرماندہ فذالکم اللہ ربکم الحق یہ طے ہے انسانوں کہ تمہارا جو رب ہے نا وہ حق ہے جو تمہارا پالنے والا ہے جو تمہارا رب ہے وہ حق ہے اچھا جی پہلا حق جڑا ثابت ہو گیا ہے میرا خیال ہے بندیاں دے ذہن تیار ہو جانے چاہیے نے کہ پہلا ایسا ہے اگلے کیسے ہوں گے میرا خیال بندے دے ذہن تیار ہو جانے چاہیے کہ پہلا حق اللہ دے قرآن دے مطابق سورہ یونس دے مطابق پہلا حق جی اللہ پاک ہے اللہ حق ہے یہ مطلب طے ہو گیا جی تو اللہ حق ہے جیڑا ادھر ٹکرائے گا باطل ہی ہوئے گا جیڑا ادھر ٹکرائے ہوں اسی اصول دے مطابق دوسرا حق میں سورہ مبارکہ آل عمران چ پڑھ رہے ہیں خالق کائنات فرماتے ہیں کیفا یہد اللہ قوما کافروا بعد ایمانہم اللہ بھلا اس قوم کو کیوں ہدایت کرے گا جو ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئی اللہ ایسی قوم کو کیسے ہدایت کرے کیوں ہدایت کرے یہ کیسے نو کیوں کر کہنا ٹھیک ہے اور کیوں کہنا ٹھیک ہے یہ جنا کیسے ہدایت کرے کیسے کرے یہ تو وہ گل کی تجادی ہو دے متعلق جیڑا بچارہ ہوئے بے چارہ ہوئے کیسے کرے یہ نہیں کر سکتا ہے کرتا نہیں اللہ اس قوم کو ہدایت کرتا ہی نہیں جو ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئی ہو کافروں مشرکوں عیسائیوں یہودیوں کو اللہ کہتا ہے ہاتو برہانکم ان کنتم صادقین اگر کوئی دلیل ہے تو لے آؤ ہم مان جائیں گے ہے کوئی دلیل تم سچے ہو تو لے آؤ جو ایمان لا کے مکر جائے منکر ہو جائے اس سے اللہ دلیل بھی طلب نہیں کرتا فرماندے ہمیں تیری ضرورت ہی نہیں تو آ نہ آ ہم تمہیں ہدایت نہیں کریں گے میں کیا خالقہ انہاں تینا گسا کیوں چڑھ گئے جڑے ایمان لیا کے کفر اختیار کر خالق فرماتے ہیں وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌ یہ وہ بدبخت ہیں جو کسی دور میں گواہی دے چکے ہیں کہ رسول حق ہے مہربانی جناب دوسرا حق مل گیا جی اس آیت مجیدہ جو دوسرا حق مل گیا پہلا حق قبلہ اللہ ہے دوسرا حق اللہ دا رسول ہے تیسرا حق بھی سورہ مبارکہ محمد 26واں پارہ خالق کائنات نے فرمایا وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جو لوگ ایمان لائے پھر اعمال صالح کیے اور پھر ایک کام کرتے ہیں کیا وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ وہ اس حق پہ بھی ایمان لاتے ہیں جو محمد پہ نازل کیا گیا یہ مطلب ہے تیسرا حق قرآن پاک مل گیا پہلا حق اللہ پاک دوسرا حق جی رسول پاک تیسرا حق جی قرآن پاک حق ہوں ہی ہوئے جڑا پاک ہوئے مہربانی جناب بہت شکریہ بھئی اللہ پاک رسول پاک قرآن پاک اگے ایک اور حق دا ذکر بھی سورہ مبارکہ فتح چ موجود ہے 5 میں پڑھنے نے فی الحال 5 پڑھاں گا پھر اور دیکھاں گے کی صورت بن دی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری آواز بلند سلام پیغمبر مزاج بن کے ابوذر طبیعت بن کے سلیمان نیت بن کے بہلول شریعت بن کے جس کے دل میں محبت علی باپ کے خون اور ماں کے دودھ کی طرح رشک کر رہی ہے ابلیس سے لے کر اس دور کے ہر مقصر علی جون ولی اللہ کے دشمن کے منہ پر تماچا مارتے ہوئے دونوں بازو بلند کر کے نعرہ ہے یہ جناب کنے حق ہو گئے سن جی 3 اللہ پاک حق ہے رسول پاک حق نے قرآن کریم حق یہ بسم سورہ مبارکہ فتح هو الذی ارسل رسولہ بالہدا والدین الحق اللہ وہ ہے جس نے رسول کو بھیجا ساتھ ہدایت کے اور وہ رسول وہ ہے جو ایک دین لے کے آیا جو دین حق ہے
یہ مطلب اسلام ایک ایسا دین ہے جڑا دین ہے حق. اگے ایک حق اور بھی ہے جی, وہ بڑا سخت دن آ رہا ہے جی قیامت دا. خالق نے فرمایا یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا, اس دن کھڑے ہو جائیں گے تمام ارواح اور فرشتے صفیں بنا کے. پھر خالق فرمایا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن, اس دن کوئی رحمان کی اجازت کے بغیر روح سے مخاطب نہیں ہو سکے گی, اور کوئی ملک سے مخاطب نہیں ہو سکے گا, کوئی اللہ کی اجازت کے بغیر بات بھی ایک دوسرے سے نہیں کر سکے گا. کیوں؟ خالق فرماتا ہے ذالک یوم الحق, یہی تو حق والا دن ہے. یہ مطلب ہے میرے محترم سامعین, 5 حق میں جناب دے سامنے بیان کیتے نے. وہ اللہ حق کے, رسول حق نے, اور جناب پھر قرآن حق کے, پھر دین اسلام حق کے, اور پھر جناب قیامت حق. بہت شکریہ. یہ مطلب ہے کہ جڑا اللہ دی توحید نال ٹکرائے وہ بھی باطل ہے, جڑا نبی دی نبوت نال ٹکرائے وہ بھی باطل ہے, جڑا قرآن نال جڑی کتاب ٹکرائے وہ کتاب باطل ہے, جڑا دین اسلام نال دین ٹکرائے وہ دین باطل ہے. حق دے مقابلے تے جڑا آوے گا باطل ہی ہوئے گا نا. تو ایک باری عادت پاؤ اگوں دیکھو کیسے کیسے حق آ رہا ہے. اللہ دے مقابلے تے آوے باطل ہے, نبی دے مقابلے تے آوے باطل ہے, قرآن دے مقابلے تے آوے باطل ہے. اچھا دین دے مقابلے تے دین آوے تے باطل ہے, جڑا قیامت دے عقیدے دا انکار کرے وہ بھی باطل ہے. یہ 5 جڑے حق نے نا میرے محترم سامعین, یہ میں انگلیاں دے اشارے صرف کر رہے ہیں, گنتی دے اشارے, وگرنہ کسے المنطبق نہ کرنا. یہ جڑے اللہ پاک نے تے قرآن پاک ہے تے دین پاک ہے تے ایک قیامت ہے, یہ 4 حق ایسے نے. حضور بھی حق نے جڑے بچ میں 5 گنے نے, حضور بھی حق نے, لیکن سرکار دو عالم دی پوزیشن اور ہے انہاں 4 حقاں دے سامنے. اور معاف کرنا یہ اللہ بھی شامل ہے, اللہ پاک, دین پاک, قرآن پاک اور قیامت. یہ 4 حقیقتاں نے, یہ 4 حق نے. میرا نبی بھی ایک حق اور ایک حقیقت ہے, لیکن انہاں نالوں پوزیشن یہ مختلف ہے. انہاں مل جل کے انہوں نہیں منوایا, اس کلے نے سارے منوائے. مولا کائنات وانو جزائے خیر دے. بہت شکریہ قبلہ, بہت شکریہ. دیکھو جی 4 حق نے, انہاں چ توحید بھی شامل ہے, قبلہ توحید بھی شامل ہے, اس واسطے کہ اللہ نے سامنے آ کے مصطفیٰ نو نہیں منوایا, مصطفیٰ نے سامنے آ کے اس غیب نو منوائے. یعنی غیب ہی رہے. اور کمال ہے کہ قرآن دے بولن نال محمد نہیں بنے, مصطفیٰ دے بولن نال قرآن بنے. اور کمال ہے کہ دین نے سامنے آ کے نہیں دسیا ہے محمد ہے, حضور دے افعال نے دسیا ہے دین ہے, حضور دے اقوال نے دسیا ہے دین ہے. اور قیامت دی خبر دا اعتبار بھی صرف حضور دی زبان تے اعتبار ہے کہ قیامت آئے گی. یہ مطلب ہے 4 حق مصطفیٰ نے منوائے. اللہ نو منوائے تے اے حق نہیں, لفظ بدلنے ہیں. اللہ جیسے حق نو منوائے تے اے حق, قرآن جیسے حق نو منوائے تے اے حق, دین جیسے حق نو منوائے تے اے حق, اور قیامت جیسے حق نو منوائے تے اے حق. پرائمری سکول جنہیں کتابیں ہوتی سن, وہ دے کہانیاں تو شروع ہوتی سن. ایک دفعہ کا ذکر ہے بھائی, ایتھے مخصوص لوگ آؤندے نے, ہاں اس مجلس سے پڑھے لکھے لوگ آؤندے نے, میرے تو زیادہ پڑھے لکھے. ایک دفعہ کا ذکر ہے, بس انہوں ذہن چ رکھنا. اس حق نے یہ 4 حق منوائے. ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ لوگ اس حق کے سامنے اکڑ گئے. یہ طے ہے جو اسے نہیں مانتا وہ ان 4 کو نہیں مانتا. بہت شکریہ قبلہ. جو ایک رسول کو نہیں مانتا, جو رسول پر اعتبار نہیں کرے گا, وہ توحید کیسے مانے گا, دین کیسے مانے گا, قرآن کیسے مانے گا, قیامت کیسے مانے گا. یہ ایک پر اعتبار ہی اس پر اعتبار کا دلیل ہے, اس پر اعتبار کی دلیل ہے. یہ حق جو 4 کو منوا رہا تھا, ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ لوگ اس کے سامنے اکڑ گئے. مناظرہ کیا نہ مانے, مباحثہ کیا نہ مانے, مذاکرہ کیا نہ مانے, کسی ٹیبل ٹاک سے نہ مانے. پھر خالق نے فرمایا کہ حبیب اب لڑنے کی ضرورت نہیں, جھگڑنے کی ضرورت نہیں, تو عبادت زیادہ کرے تو میں روک دیتا. اب ان سے بحث کرنے کی ضرورت نہیں. اتنی بحث, فرمایا خالق میں کرتا ہوں بحث, تجھے منوا رہا ہوں نا, تجھے منوا رہا ہوں نا, میں منواؤں گا کہ تو لم یلد ہے ولم یولد ہے, نہ کسی سے ہے نہ کوئی تجھ سے ہے. اللہ نے فرمایا نہیں, میں جو کہہ رہا ہوں نا میرے نبی, اب زیادہ تکرار کی ضرورت نہیں. کیا کروں, تو نے 4 منوائے ہیں نا,
منوائے ہیں نا. اب تیرے سامنے جو ڈٹ گئے ہیں, اب ان کو منوانے کا ایک ہی طریقہ ہے, کیا؟ گھر سے وہ 4 لے آؤ جو تجھے منوا جائیں. کیا بات ہے, مولا تعالیٰ جزائے خیر دے. فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین. اب مذاکرہ نہیں ہوگا, مناظرہ نہیں ہوگا, ٹیبل ٹاک, باتیں بحث نہیں ہوگی, بس وہ بھی آ جائیں, آپ بھی ان کو لے کے آ جائیں. جھوٹے پہ اللہ لعنت کرے گا. آج یہ فیصلہ یہاں ہو کر رہے گا. عالم اسلام میری طرح قرآن تے ہاتھ رکھ کے دسے, ان 4 کو منوانے والے تو رسول تھے, جو رسول کو 4 منوانے آئے وہ کون تھے؟ بہت شکریہ مولا تعالیٰ جزائے خیر. بھائی یہ طے کرنے والی بات ہے, یہ سوچنے والی بات ہے, یہ مباہلہ معمولی بات نہیں. اس قرآن حکیم میں دے وچ دیوبندی علماء نے لکھے ہے, رسول خدا نے جب قسم کر لی کہ ہم مباہلہ کریں گے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر گئے. کوئی گل نہیں, رضی اللہ بھی یوں تے اے ہی گئے نے, کوئی رولا نہیں جی, وہ پریشانی ہے ہی کوئی. بہت شکریہ کہ بلا پریشانی کوئی نہیں. بھئی رضیہ تسی میں ناصر محمود آکھو گے, میرا شناختی کارڈ دا نام ہے, تاں بھی میں ہی ہوں. علی ناصر آکھو گے, تاں بھی میں ہی ہوں. تجھے کوئی ماسٹر ناصر آکھے گا, تاں بھی میں ہی ہوں. تے کوئی عالم آکھے گا, کوئی خطیب آکھے گا, رہنا تو پھر میں ہی ہیں. ٹھیک ہے نا جی. جیڑا رضی اللہ کر کے احسان پہ کرتا ہے, اور رضی اللہ بھی رہن دے, تاں بھی یہ ہی رہن گے. جڑا علیہ السلام کہہ کے سمجھتا کہ میں بڑا عقیدت مند ہوں, وہ علیہ السلام بھی نال اللہ چھڑے, تاں بھی یہی رہنے. مولا تو انہوں جزا دے وے اے نے. حضرت علی گئے نے, حضرت سیدہ گئے نے, امام حسن علیہ السلام گئے, امام حسین علیہ السلام گئے. اے سارے قرآن جتنے قصے نے, خالق نے سورہ مبارکہ آراف دی 176 نمبر آیت جو فرمایا, فَقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. میرے حبیب ان لوگوں پر قرآن کے قصے پڑھیے تاکہ یہ بندے فکر کریں. یہ سارے قصے جتنے قرآن چنے یہ حق نے, حق نے نا جی. شکریہ. لیکن جتھے مباہلہ ہوئے نا, مباہلے والی آیت دا نمبر 61 ہے جی, 61 نمبر ہے جی, 61 62 نمبر آیت میں پڑھ رہے ہیں. جدوں یہ سارے کٹھے ہو کے آن جائے نا, اللہ فرماتا ہے اِنَّا هَذَا لَهُوَ قَصَصُ الْحَقِّ, یہ حق والا قصہ ہے. مولا بھائی تو انہوں جزائے خیر عطا فرمائے. یہ قصہ حق ہے, حالانکہ ہر قصہ حق ہے, لیکن اللہ نے قصہ حق کہہ کے کائنات نو دسیا. جو 4 حقوں کو منوائے, اس حق کا نام محمد ہے, اور جو مصطفیٰ کو منوا کے گھر جائیں, کسی حق کا نام علی ہے, کسی حق کا نام زہرا ہے, کسی حق کا نام حسن ہے, کسی حق کا نام حسین ہے. یہ 4 نبی منوائے نے, 4 نبی نو منوان آئے نے. ایک نبی آگ میں 9 ہو گیا جی, ہو گیا نا 9 جی. 4 آئے نے, 4 نبی نے پہلے منوائے نے, ایک نبی آپ حق کے, 4 تے 4 8 تے 1 9, اور 9 ہی فاطمہ دا عدد ہے. مولا تو انہوں جزائے خیر عطا فرمائے. جناب سیدہ دا عدد بھی تو کدھا 9 ہے نا, قدرتن ایسا نا. اچھا جی, ہن لطف ہے یہ اگر 9 حق جناب دے ذہن عالی چ محفوظ ہو گئے نے, تو پھر میں پہلے حق تے ایک لمحے دی گفتگو ہے, پھر دی تفہور پاس بحث جانی. پہلا حق اللہ پاک ہے جی, اللہ پاک. پہلا باطل پھر ابلیس ہے نا. مہربانی جناب, پہلا حق اگر اللہ ہے کہ جنہا اللہ نال ٹکرایا ہے, سامنے آیا ہے, منکر ہویا ہے, وہ ابلیس ہے, ابلیس ہے. اے قرآن ہے, اللہ فرمایا فاخرج, اتھو نکل جا. دوسرا تو لعین ہے, تیسرا تو لانتی ہے. یہ جدوں یہ لانتی ہوئے ہے شیطان, ادوں جڑے ایتھے لانتی والے کام نے نا, وہ جے ہی کوئی نہیں سا. یہ بڑی پرانی گل ہے, میں صحیح گل کر رہا ہوں. میں 2-3 مثالاں دینا. اگر کوئی بندہ بینک لٹ کے لے جائے مثال کے طور پہ, وہ آخر نقصان تو ہے نا جی, تو گل بھی پیڑی ہے. لوگ آتے ہیں جاؤ لانتی ہے, تو کی کیتا. ٹھیک ہے نا جی. ویسے جنہاں دا بینک چ پیسہ نہ ہوئے, وہ آتے ہیں چنگا ہی ہو گئے. چلو لٹنا لٹانا ہے تو لانتی والا کام, کسی نو لٹ لینا. جدوں یہ لانتی ہوئے, ادوں نہ کوئی بینک سی, نہ کسی دی جیب سی, نہ کسی لٹ جان دا خطرہ سی. ایک
دوسرا میں کی دساں تانوں مثلا میں زیادہ اتنے نا لانتی والا کام گننا نہیں چاہتا بڑی پاکیزہ محفل ہے مثال بس دوسری مثال دینا جڑے بندے مستورات والے غلط نظر ویکھ کے جتیاں کھاندے نے سڑکاں تے وہ پھر جیڑا بندہ ہوندا نا وہ جتی مار کے آندا لانتیا تیرے گھر ہمشیرہ کوئی نہیں تیرے گھر ماں کوئی نہیں تیرے گھر تھی کوئی نہیں ہے نا یہ بھی یہ مطلب لانتی والا کام ہے یہ جدوں یہ لانتی ہوئے نا شیطان ادوں بی بی کوئی نہیں سی مولا تانوں جزا دے وے اگر اس وسوسے وچ آ کے بندہ لانتی ہوندا ہے تے وسوسہ ہونا کتوں سی اجے تے حضرت حوا بھی سلام اللہ علیہ تشریف نہیں سن لے آئے تو خلق نہیں سن ہوئے اجے تے آدم نوں سجدہ ہو رہا ہے مختصر ہے دو مثالاں تو بعد واضح کرنا چاہنا کہ کوئی برائی جدی بنیاد تے بندے نوں لانتی آندے نے وہ اجے برائی ہے کوئی نہیں سی آخر علماء نوں جمعے جے دسنا چاہیے اس کیتا کی سی کیونکہ ہن تک جننے لانتی ہوئے نے نا وہ آندے نے میرا تے قصور کوئی نہیں سی یہ کوئی شیطان مردود میرے تے غالب آ گیا جس لانتی نو پوری دنیا دے لانتی ذمہ دار بناندے نے میں پھر کہہ رہا جس قبلہ لانتی نو پوری دنیا دے لانتی ذمہ دار بناندے نے وہ آپ لانتی کس بنیاد تے ہوئے دسنا تے پائے گا نا میرا دعویٰ ہے جی قبلہ جدن پتہ لگ گیا نا بندیاں نو کہ شیطان کس گل تو لانتی ہویا سی ادھر پتہ لگنا ہے حسینیت کیا ہے یزیدیت کیا مولا کائنات انہوں جزائے خیر دے میرا دعویٰ قبلہ بندے طے کرن دسن اس کی کیتا ہے جننے عیب ہن عیب نے یہ ہے ہی نہیں سن قبلہ جننے عیب یا کی دسا جننے عیب ایس ویلے عیب نے یہ کوئی نہیں سن یہ لانتی کیوں ہے ایک کو گل کرنا جی انہوں پنجابی چاند نے 100 ہاتھ رسا لو جی سرے تے گنڈ قرآن تے میرے دوے ہاتھ نے صرف ایسے ایک کام کیتا ہے حالانکہ عابد بھی بڑا پرانا سی میں نا عبادت بھی بہت پرانا سی آدم دے مقابلے تے بہت کم عمر سن بڑیرا بھی سی یارا آدم تو پہلا دا سی نا آدم تو پہلے دا سی ضعیف بھی سی یعنی عمر بھی بہت زیادہ سی حضرت آدم تو ہن پہ بنتے سن جویں کئی بڑیرے بچے نواں نے ساڑھے ہاتھ چ جم کے لگا سانو گلاں سنان یہ اصحاب نال سامنے جو بنے نے حضرت آدم یہ پرانا جن سی فرشتے بڑے پرانے سن حضرت آدم تے کل بنے کیتا ہے نے کیے عبادت دے باوجود عمر زیادہ ہون دے باوجود بزرگ ہون دے باوجود جے تے کسے بزرگ نو ذہن چلے گا دیتی تے مجلس اتھے مکمل ہونی بزرگ ہون دے باوجود اے لانتی اس واسطے ہو گیا ہے کہ حق نال بحث کرتا مولا بیتانو جزائے خیر دے وے وکلا بحث کر دینے حق بیان کرنے واسطے وکلا لمبی بحث کر دینے تاکہ حق واضح ہو جائے تے جڑا پہلے ہی حق ہوئے اللہ فرمایا آدم نو سجدہ کر اے اگو کہنے لگا جی کیوں اللہ نے فرمایا میں حکم پہ دینا میں حق ہاں اگو کی آندہ میری گل سن لو لانتی ادو ہی ہو گیا سی جدو حق نو آندہ سی میری سن لو کوئی جاگے تے میں پھیک دی گل کرا لانتی ادو ہی ہو گیا سی جدو حق نو کہہ رہا سی میری سن لو حق نو تسلیم کری دے آئے ہائے حق نو اگو گلہ نہیں سنائی دیا اللہ حق کے اس اللہ نے بحث شروع کی تھی اچھا بحث بڑی عالمانہ شروع کی تھی تُسی حیران ہو گیا توڑا کی حال ہے عالم لانتی نہیں ہو سکتا تُسی پریشان کیوں ہے عالمانہ اس بحث کی تھی قرآن سے بحث لکھی خلقتنی من نارم و خلقتہو من تین انا خیر من ہو میں اس سے بہتر ہوں کیوں تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اسے تو نے مٹی سے پیدا کیا یعنی مٹی پست ہوتی ہے آگ بلندی کو جاتی ہے مٹی روشن نہیں ہوتی آگ روشن ہوتی ہے مٹی نزدیک ہاتھ کریں تو اثر نہیں رکھتی آگ کے نزدیک ہاتھ لے جائیں تو اپنا اثر رکھتی ہے اور تو کمال کر رہا ہے تو ایسے کو ایسے کے سامنے جھکا رہا ہے اللہ فرمایا اچھا جی لعنت جے سبحان اللہ اللہ فرمایا پھر بزرگوں لعنت جی یہ تو نکل جو ملائکہ تو اڈا کی پروگرام ہونا کہ کلہ ہی لانتی ہے ہم حق کو تسلیم کرتے ہیں بحث نہیں کر
ہم حق کو تسلیم کرتے ہیں، ہم بحث نہیں کرتے۔ یہ مطلب قانون بن گیا، جو حق سے بحث کرے وہی باطل ہے، جو حق سے بحث کرے وہی باطل ہے۔ جس نے 4 حقوں پر بحث کر کے منوایا وہ ہے مصطفیٰ۔ مصطفیٰ کو منوانے کے لیے 4 حق نکلے، علی، زہرا، حسن، حسین۔ قانون مجھے قرآن سے ملا کہ جو حق سے بحث کرے وہ باطل ہوتا ہے۔ مسلمانوں قرآن تے ہاتھ رکھ کے دسو، جدو مصطفیٰ حق کے جڑا نبی نال بحث کرے گا باطل ہے یا نہیں؟ پھر علی حق کے جڑا علی نال بحث کرے باطل ہے کہ نہیں؟ حسن حق کے جڑا حسن نال بحث کرے باطل ہے کہ نہیں؟ حسین حق نے جڑا حسین نال بحث کرے وہ باطل ہے کہ نہیں؟ اتنی ساری شیعت ہے، جدو زہرا حق کے جو زہرا سے بحث کرے باطل ہے یا نہیں؟ حق کو تسلیم کیا جاتا ہے، حق کے سامنے بحث بہت شکریہ نہیں کی جاتی۔ میری مہربانی، واقعہ کربلا تو پہلے حق و باطل دی تمیز دا پیمانہ اور سی، واقعہ کربلا تو بعد عجیب شکل سامنے آئی ہے حق و باطل دی۔ وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب اور صدر پاکستان عارف علوی صاحب، ایک نہیں جتنے صدور گزرے نے اور جتنے وزراء اعظم گزرے نے، سارے دے بیانات ریکارڈ چو کٹ کے دیکھ لو۔ 47 تو بعد 10 محرم دی صبح نو ایک بیان چلتا ہے، انہاں پکا پکا رکھ چھڑیا ہے، جڑا صدر آوے او دے لو 4 دن۔ یار پکا بیان ہے ہو تو انہوں پتا وڈیاں بندیاں دے مذہب دا پتہ نہیں لگتا۔ وڈے بندے بیان نہیں ہو دیندے نے جتوں مسلک نہ پھڑیا جائے، بلکہ کئی شیعہ بھی ایسے ہوتے ہیں جنازہ پڑھنے گیا میڈیا سے کٹھا ہویا ہوئے ہاتھ بن کے پڑھ ہوتے ہیں، مطلب بے بے پیا میں کی لوڑ ہے؟ ٹھیک ہے نا جی، کوئی گل نہیں۔ ایڈے صدور ہوندے نے اور وزراء اعظم ہوندے نے میرے پڑھے لکھے دوستو، وہ بیان تے وہ دیندے نے جدے تو شیعہ سنی اہل حدیث دیوبندی سارے مطمئن ہون، کسے نو تکلیف خیر ہوئے۔ 10 محرم دے 8 بجے صبح عید کا میں بیان پڑھدا میں ہر سال رہنا، عید کا تازہ عارف علوی صاحب بھی بیان انہوں نے جاری ہوا ہے اور وزیر پاکستان دا بھی بیان کیے۔ وہ کمال ہے کہ واقعہ کربلا 10 محرم صبح واقعہ کربلا ہمیں باطل کے سامنے ڈٹ جانے کا درس دیتا ہے۔ بھائی کیا بات ہے، بہت شکریہ۔ واقعہ کربلا ہمیں باطل کے سامنے ڈٹ جانے کا درس دیتا ہے۔ انہوں طارق جمیل صاحب بھی قبول کیتا ہے، طارق قادری صاحب بھی قبول کیتا ہے، فضل الرحمان صاحب بھی قبول کیتا ہے۔ اگر وہ پاکستانی ہیں تو انہوں نے بھی قبول ہی کرنا ہے نا، کیونکہ ایک بیان ایسا ہے کہ واقعہ کربلا ہمیں باطل کے سامنے ڈٹ جانے کا درس دیتا ہے۔ ان پڑھ بندے نو پوچھے، سارے پڑھے لکھے بیٹھے باہر نکل کے کسے چھلیاں بیچے نو پوچھو ایک کربلا چ حق تے کون سی اور کربلا چ باطل کون سی؟ وہ آکھے گا یار پوچھنے والی کیڑی گل، امام حسین حق تے سن تے یزید تے یزیدی سارے باطل تے سن۔ اچھا جناب، وہ جڑے حق پہلے میں 4-5 گنے سن، ذرا ذہن چکوری لے آؤ نا۔ اللہ حق کے واقع کربلا تو پہلے جتنے باطل گزرے ہیں وہ ان 5 پہ ایمان نہیں رکھتے تھے۔ بہت شکریہ بھائی۔ توحید کا منکر عیسائی، یہودی، کافر، مشرک۔ رسول کی رسالت کا منکر، رسول حق ہے، کون؟ کافر، مشرک۔ اچھا قرآن کا منکر، کافر، مشرک۔ اچھا قیامت کا منکر، دین اسلام کا منکر، ٹکرانے والا، کافر، مشرک۔ کربلا کے واقعے سے پہلے توحید کا منکر باطل ہوتا تھا، رسول کی رسالت کا اقرار نہ کرنے والا باطل، قرآن کو نہ ماننے والا باطل، دین کو قبول نہ کرنے والا باطل، قیامت پہ ایمان نہ رکھنے والا باطل۔ لیکن کربلا میں جو شبیر سے ٹکرایا وہ اللہ اکبر بھی کہہ رہا ہے۔ یار اذان کربلا ہوئی ہے یا نہیں؟ نماز ہوئی ہے کہ نہیں؟ ایک کربلا دے واقعے نے پرانا کفر کٹ کے باہر رکھ دیتا ہے۔ ایک کمال واقعہ ہے، کربلا دے واقعے نے دسے ہے۔ کئی باری بندے کو قرآن ہوندہ ہے پھر بھی باطل ہوندہ ہے، کئی باری بندے کو نماز ہوندی ہے پھر بھی باطل ہوندہ ہے، بندہ روزہ دار ہوندہ ہے پھر بھی باطل ہوندہ ہے، بندہ حاجی ہوندہ ہے۔ یار کربلا چ حاجی کوئی نہیں ہے، باطل نہیں بھئی۔ امام حسین حق تے نے تے مقابلے تے باطل ہے۔ اچھا لا الہ اشہدو ان لا الہ الا اللہ اذان چاندے سن پھر باطل، اشہدو ان محمد رسول اللہ پھر باطل، قرآن دے قاری نے پھر باطل، قرآن دے حافظ نے پھر باطل، تہجد گزار نے پھر باطل۔
اچھا حاجی نے پھر باطل، یہ سارا دین کول ہے بندے پھر باطل. یہ صدر تے وزیر اعظم تے پاکستان نے میں نے تقویت دیتی ہے تو میں جملہ کہہ رہے ہیں. یہ مطلب ہے میں جملہ کہاں گا نا تو عمران خان میرے نال ہے. اب بیان تو پھر تو نہیں نہ جانا. تے صدر پاکستان بھی میرے نال نے. واقعہ کربلا چ یزیدی باطل نے تے حسین حق نے. اگر سامنے کافر آؤں تو صورت اور سی بھائی، مشرک آؤں تو صورت اور سی، یہود و نصارہ چ آؤں تو صورت اور سی. سامنے آ گیا ہو جڑا اذان بھی دے رہا ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہے، روزہ دار بھی ہے، حاجی بھی ہے، قاری قرآن بھی ہے، حافظ قرآن بھی ہے، تو پھر باطل. آخر اس کربلا کے واقعے کے بعد بندوں کو سوچنا ہوگا کہ ان کے پاس سب کچھ تھا، وہ کیا نہیں تھا. صدقے جاواں یار، سارے کا سارے ہی باطل ہو گیا. نماز بھی باطل، روزہ بھی باطل، حج بھی باطل، قرآن کا پڑھا ہوا بھی باطل، تہجد گزاری بھی باطل. کیا نہ تھا؟ صرف ایک حسین نہیں تھا. اوہ ہوئے کیا بات ہے. مولا تو انہوں جزائے خیر دے. بھئی سارا دین تھا، حسین نہیں تھے. ہن میں نتیجہ دے رہے ہیں حضرات. ایتھے ہن گھر دے وچ اعلان بھی کرنا جڑا ہے، وہ بندہ آکھے گا بھی کتھے پہ اعلان کرنا، آپ ہی تے جی بیٹھے ہیں. اب ویڈیو پوری دنیا تے اعلان. حضرات ایک ضروری اعلان سنیے. یزیدیت کو باطل سمجھنے والے اور شبیر کو حق سمجھنے والے یہ کیوں نہیں سمجھتے کہ جس اسلام سے حسین الگ ہو جائے پیچھے صرف باطل رہ جاتا. ہائے ہائے مولا کائنات انہوں جزائے خیر دے. بہت شکریہ. وہ یار انہیں کل ہر شے ہے، صرف حسین نہیں. میں اور ہی تفسیر کرنا. 10 محرم کی صبح کو ہور نے اسلام نہیں بدلا، ذہن بدلا. مولا تعالیٰ جزائے خیر دے. بھئی دین نہیں بدلا، ذہن بدلا ہے. اور ذہن میں ہادی حسین علیہ السلام کو مانا. میں جی تفسیر کرنا، پڑھے لکھے دوست بیٹھے ہو. حضرت ہور نے جڑی صبح دی نماز پڑھی، صبح عاشور دی، وہ باطل ہے. میں پہنا صبح دی نماز جڑی پڑھی ہے وہ باطل ہے. یزیدیاں نے پڑھی ہے. صبح دی نماز پڑھن تو بعد آئے اور جدوں آئے نے اگو شہید ہو گئے نے، اگلی نماز نصیب نہیں ہوئی. یار نصیب ہوندی تو ضرور پڑھ دے. ظہر دی نماز امام حسین علیہ السلام نے پڑھائی با جماعت. اگر موجود ہوندے تو ضرور پڑھ دے، لیکن موجود نہیں سن. یہ مطلب ہے دوبارہ پھر پچھلی پڑھی باطل سی. کیا بات ہے یار، پچھلی پڑھی قبلہ باطل سی. جدوں آئے نے تو پھر ادھر آ کے اگلی نصیب نہیں. اچھا پچھلے روزے رکھے باطل ہو گئے، اتھے آئے تھے محرم میں شہید ہو گئے، اگلا رمضان زندگی چاہے نہیں. میں کیب جڑی اتاری ہے نا مصاحب واسطے جڑی اتاری، گرمی تو اتاری، تقریر میں کر رہے ہیں مہربانی. جڑا حج کیتا سی باطل سے کیتا سی. یار پچھلا حج تو باطل سے کیتا، ادھر آئے نے تو اگلا حج آیا ہی نہیں، زندگی چ نصیب ہی نہیں ہویا. یہ مطلب ہے ہرد نصیب چوں نماز نہیں آئی دوبارہ. جڑی حق والی نماز سی وہ نہیں آئی، جڑا حق والا روزہ سی وہ نہیں آئی. شبیر دی اقتداء جڑا حج کرنا سی وہ نصیب ہی نہیں ہویا. یہ مطلب ہے ہر نے ادھر پہنچ کے علیہ السلام بن کے کائنات کو بتایا کہ سب سے بڑے نصیب کو حسین کہتے ہیں. مولا کائنات انہوں جزائے خیر عطا فرمائے. کائنات میں سب سے بڑے نصیب کو حسین کہتے ہیں. حسین علیہ السلام نصیب بدل دیتے ہیں. بدل دینا اور ہے، خود نصیب ہونا اور ہے. اور نصیب تو یار مومن بدل چھڑ دینے. علامہ اقبال فرمایا سی نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں. شبیر خود نصیب ہے. میں تو انہوں عرض کرنے لگا قرآن سامنے رکھ کے مہربانی کر کے، نقصان دنیا تے ہوندے نہیں دنے، موتاں بھی ہوندے نہیں دنے، مر جانا سارے، پیسے دے نقصان بھی ہوندے نے، مکان بھی کسی ویلے ضائع ہو جاتا ہے. مہربانی کر کے دنیا کے کسی نقصان ہو جانے پر جس کے دل میں حسین ہے خود کو بد نصیب نہ کہے. مولا تو انہوں جزائے خیر دے. بھائی نقصان معمولی کیا بات ہے، کچھ بھی نہیں. جس کے دل میں الفت حسین ہے، ولایت حسین ہے،
محبت حسین ہے، بیوقوف ہے وہ بندہ جو حسین کے ہوتے ہوئے، دل و دماغ میں ہوتے ہوئے معمولی بات پہ کہہ دے نصیب ہی سڑ گئے نے، ساڈا رہا ہی کچھ نہیں۔ چھویں امام دا فرمان سنا ماں جے جاگ رہا دھیان نہ سننا، صلی اللہ محمد و آل محمد صادق آل محمد ارشاد فرماتے ہیں جو ہماری ولایت کو مان کر پھر گھبراتا ہے کہ کہیں جہنم میں نہ چلا جاؤں، وہ ہماری ولایت چھوڑ دے، چھوڑ دے، ہماری ولایت کی توہین نہ کر، ہماری ولایت کی توہین نہ کر۔ حد ہو گئی، تو نے اتنی قیمتی شے پا کے بھی شک کرنا ہے تو چھوڑ دے۔ ہمیں ہماری ولایت کو رکھنے والا شک کیوں کرتا ہے کہ میں جہنم میں چلا جاؤں؟ اور جس کے پاس حسین ہے وہ خود کو بد نصیب نہ کہے۔ حسین کتنے بڑے نصیب کا نام ہے، ایک جملہ پڑھنا، ایک رات پہلے حسین نہ ہو تو بندہ لعنت اللہ علیہ ہوتا ہے، راتوں رات حسین مل جائے بندہ علیہ السلام ہو جاتا۔ صدقے جاواں، صدقے جاواں، مولا تانوں جزائے خیر دے۔ حضرت ہور تو بات ثابت ہو گیا۔ میرے عزیزو، حضرت امام حسین علیہ السلام دی حیثیت اور اہمیت دین اچ کی ہے۔ یہ مطلب ہے حضرت ہور نو صرف حسین ملے نے، بولو نا، تے قبر تک ہی لکھیا حضرت ہور رحمت اللہ علیہ رضی اللہ عنہ علیہ السلام۔ ایتھے میں نو سواد آؤندا ہے کہ ایک حسین ملیا تے بندہ علیہ السلام ہو گیا ہے۔ یہ دا مطلب ہے انہیں بوٹی نہیں سی پیتی جیسا کیا سی دین است حسین۔ بہت شکریہ، نشے جو نہیں سیا کیا۔ سید معین الدین چشتی نے فرمایا دین است حسین۔ میرے عزیزو، یہ ہیں تو حق ہے، جس کے پاس یہ نہیں ہے اس کے پاس حق نہیں ہے۔ آج لوگ پریشان ہیں کہ جب سب لوگ آرام سے بیٹھے تھے حسین ہی مدینہ چھوڑ کے کیوں نکلے یزید کے مد مقابل، اور کیوں حضرت امام حسین علیہ السلام نے قیام فرمایا؟ معروضی سوال تھا، معروضی جواب بندہ، معروضی سوال بندے تھلے نوٹ 4 صفحے اندر لکھ چھڑے اور سارے تے کاٹا مار چھڑ دے، پوچھی تینوں اینی گل ہے، توں کڑے سیاپے نو پھڑ کرتا ہے؟ انہوں پڑھے لکھے بندے سارے بیٹھے ہو، نوٹ لکھنا ہوئے تو سوال اور ہوندہ ہے، معروضی سوال دا جواب معروضی ہوندہ ہے، ایک لائن چ جواب دیو، میں ایک لائن چ دے دینا۔ جس طرح حسین نکلے اس طرح کوئی اور کیوں نہ نکلا؟ سوال ہے، سوال مقبول ہے۔ اچھا سیلاب ہونا ہوئے، اللہ نہ کرے سیلاب آ جائے کسے بستی ہے، ایک دم پانی پتہ لگ جائے اے پانی آ گیا، اوتھے پھر صلاح کرنی ہے کہ اس پانی کے بانے شیعہ بنانا ہے کہ سنیاں بنانا ہے۔ جدہ جدہ مکان ہے انہوں نے تکلیف ہونی ہے۔ یہ دا مطلب ہے دشمن مشترکہ ہوئے تو تکلیف سارے نو ہونی چاہیے دی۔ کیا بات ہے، مولا تو انہوں جزا دے وے۔ میں پہنا دشمن مشترکہ ہوئے بابا جی تے تکلیف سارے پہنوں ہونی چاہیے دی۔ وہ یزید اسلام تے حملہ پہ کرتا ہے، اس قانون اچھ تبدیلی پہ کرتا ہے، یہ دے خلاف بل پاس پہ کرواندہ ہے۔ یزید برا نہیں، برائی دے حق جی بل پاس کرواندہ ہے، تا حافظ قرآن نو قبضے چلیندہ ہے، اس واسطے عالم دین نو قبضے چلیندہ ہے۔ ریاستہ دے کے، عورتہ بکھا کے، سرمایہ دے کے اس قانون اچھ تبدیلی چاندہ ہے۔ وہ جدو دشمن مشترک ہے، ہر صحابی کے بیٹے کو تکلیف کیوں نہیں ہوئی؟ اے مولا تو انہوں جزا دے وے، کھلی گل ہے۔ یزیدیت دا سیلاب آ رہے ہیں کہ اسلام نو روڑ کے لے جائے گا، کلے شبیر کیوں نکلیں؟ جی معقول سوال ہے یا نہیں؟ تو یہ دسو پہ نبی دا نواسہ مدینے موجود سی تے صحابہ دے نواسے چین ٹر گئے سن۔ کوئی حضرت علی دا بیٹا مدینے موجود ہے، باقی صحابہ دی اولاد ساری فوت ہو چکی سی، رضوان اللہ علیہ مجمعین، کوئی اتھے ہی سن نا سارے، کوئی یار سارے اتھے سن۔ حسین علیہ السلام تے یزید زور دیندہ ہے تے اس سے شدت نے حسین انکار کر دینے۔ میں کسے شیعہ نو میں نہیں آکھن دینا، تانا نہیں دین دینا، عہدہ نہ نکلیا او کڈا کوئی ایماندار سی، عہدہ نہ نکلیا او کڈا کوئی ایماندار سی، نا میں تے اس گل تک قائل ہی نہیں۔ میں تے ایک لمحے جواب دینے لگا، سوال کی ہے جب میں نہ تانو تشریح نہیں، او کیوں نہیں نکلیا تھا، نہیں نکلیا تھا، نہ نکلے۔
چھڈو پرا سانو کو ٹینشن ہے کوئی رولا نہیں ہاں جڑا حسین نال نکلے ہے نا علیہ السلام ہو گیا ہاں ہاں مظاہر صحابی دا بیٹا حبیب نکلے علیہ السلام ہویا ہے کہ نہیں میرے عزیزو سوال کی مروزی سوال ہے مروزی سوال دا مروزی جواب پڑھے لکھے دین دا زیادہ لطف ہے مروزی سوال چھوٹا جائے اور میرا جواب سوال تو بھی چھوٹا ہے سوال دا فکرہ لمبا ہے جواب دا چھوٹا ہے وہ سنو جی جس طرح امام حسین علیہ السلام نکلے یزید کے مقابلے میں اس طرح کوئی اور کیوں نہ نکلا مروزی سوال چھوٹا جواب جب حسین کی طرح کا تھا ہی کوئی نہیں آئے ہائے بھائی کیا بات ہے مولا تو انہوں جزائے خیر دے یار اعتراض کرن دی بجائے سیدھا سوال دا جواب دے ہونا حسین کی طرح تو کوئی تب نکلتا اگر کوئی حسین کی طرح کا ہوتا حسین کی طرح کے سارے تھے ہی نہیں کیوں قانون قبول کرنے والے اور ہیں نافذ کرنے والے اور بہت شکریہ قبلہ اور یار قانون نافذ کرنے والا ایک ادارہ ہوتا ہے وہ نافذ کرتا ہے اسی سارے قبول کرنے ہیں اگر کوئی قانون نافذ کرنے والے ادارے نال کو منسلک رہ چکا ہوئے میرا عزیز محترم تو وہ ضرور تائید کرے گا نافذ کرنے والے اور ہیں چھوٹی مثال آؤں ہے مینوں عام بندے کو موٹر سائیکل ہوئے بچے کو کاپی نہ ہوئے موٹر سائیکل دی انہوں سارجنٹ روکنا کہ نہیں بولو چاہو کہ چور کوئی بندہ نہیں روکنا والا پر یار چوک پر ہے سارے نو پتہ ہے پہ کو کاپی کوئی نہیں انہوں میں نہیں روک دا حالانکہ میں روک سکنا گڈی میرے کو ہے انہوں پھاڑ بھی سکنا روکاں گا تے اگوا دا پرچہ میرے تے کرائے گا انہوں میں روکاں کیونکہ میرا حق ہی نہیں بنتا روکاں میں روکاں کیوں روکاں میں اتھارٹی ہوں سارجنٹ روکے گا سارجنٹ روکے گا بولو روکے گا روک کے انہوں آکھے گا لیا کاپی وہ کوئی نہیں لائسنس وہ آکھے کوئی نہیں وہ کاپی کی تھی کوئی نہیں معافی دے دیو کوئی معافی نہیں آپ فون سنو آندہ میں نہیں سننا اے پیسے لے لو آندہ میں نہیں لیندہ چلو پھر کٹو چلان تو وہ آکھے جڑی کاپی تے چلان کٹنا ہے وہ میرے کو بھی کوئی نہیں بھائی میرے محترم سامعین اتوں آ جائے آئی جی ٹریفک انہوں غصہ اس منڈے تے ہوئے گا کہ سارجنٹ تے بھائی میں تے صاحب لایا ہے پہ میری تائید ہو گئی شکر ہے پڑھے لکھے بندے بیٹھے نے سارے جہاں دی دور خوب پڑھے لکھے انہوں غصہ ہو دیتے کیوں ہیں ہو دیتے کیوں نہیں اس واسطے کہ وہ سارجنٹ نو آئی جی ٹریفک اگر آ جائے تو وہ اعلیٰ افسر وہ آکے گا اسے چھوڑ اس کا بھی کچھ کرتے ہیں پہلے معطل کرتا ہوں یہیں پھر کوئی انکوائری لگاتا ہوں پھر سسپینڈ بھی کر دوں گا ایڈا غصہ چڑھ جائے وہ فرماتے ہیں اے اللہ کے بندے وہ قبول کرنے والا ہے تو نافذ کرنے والا آئے ہائے قبول کرنے والے کی ذمہ داری اور ہے نافذ کرنے والے کی ذمہ داری مہربانی یزید اور یزیدیوں کا تعلق قبول کرنے والوں سے ہے حسین کا تعلق نافذ کرنے والوں سے نہیں اجے لطف نہیں آیا ہو رہے کیا بتانا یہ جدے بوجھ پستول ہے ڈبے لائسنس کوئی نہیں موٹر سائیکل ہے تے کاپی کوئی نہیں وہ 50 بندے کھلوتے نے نہیں ڈردا 200 بندے کھلوتے نے کھلوتے نہیں ڈردا ایک کو ڈردا بولو جی کدے کرو قانون نافذ کرنے والے ادارے دا ایک فرد بھی ہوتے کھلوتا ہے وہ اندر بھی کھلو جی ہے کیا بات ہے بلکہ جنہ کو نہ ہو وہی ہوندے ہیں انہوں 10 جندے نے ہوتے کھلوتا ہے تو انہوں پتہ جی ادھروں ویگنا ہوندیاں نے جڑیاں ادھروں ویگنا ہوندیاں نے ادھر والیاں ویگنا نو اشارہ کر چھڑدیاں نے یہ دودھ چیک کرنا راج کھلوتا ہوئے تو ساریاں دودھیاں دا مخصوص اشارہ ہوندہ ہے تے ادھر نو تیان نہ جائیں اگے کھلوتا ہی اس سارے زمانے تو نہیں ڈرتے ایک کلو ڈرتے نے کیوں وہ تے قانون نافذ کرتا ہے ہن پتہ لگا جے یزید صرف حسین تو کیوں ڈرتا ہے مولا کائنات انہوں جزائے خیر دے وے یزید جانتا تھا جو میرے جیسے کی بیعت کر گئے ہیں یہ قبول کرنے والے ہیں حسین قانون نافذ کرنے والا ہے یہ تو تاریخ کسی نے تھوڑی بہت یاد ہے یا یاد کر لو تو میں ایک جملہ کھاں نافذ کرنے والا جتنا بڑا بھی ہو وہ اور ہے قبول کرنے والا جتنا بڑا بھی ہو وہ اور ہے
اگر کبھی قبول کرنے والے کی سیٹ پر نافذ کرنے والا آ جائے وہ تو حق ہے، اور اگر کبھی نافذ کرنے والے کی جگہ پر قبول کرنے والا بیٹھ کے نافذ کرنے کی کوشش کرے تو مجرم کہہ دیتا ہے کہ مجھ پہ نافذ وہ کرے جس کے اندر یہ عیب نہ۔ صدقہ جامع مولا کائنات انہوں جزائے خیر دے۔ نافذ کرنے والا ادارہ اور ہے، قبول کرنے والے لوگ، پوری دنیا اس وقت میں قبول کرنے والی تھی، اور میرے مولا حسین اور یار قانون چ تبدیلی آئے گی تے ادارہ حرکت چاہے گا نا، پورا ادارہ حرکت چاہے، جڑا مدینیوں پورا کر نکلے ہے۔ لوگ کہندے نے صحابہ کے بیٹے کیوں نہیں نکلے؟ اوہ اللہ دیو بندے ہو ٹینشن نہ لو، کسی صحابی کے بیٹے پہ درود نہیں تھا۔ یار اللہم صلی علی محمد آل محمد، درود والے نافذ کرتے ہیں، درود پڑھنے والے قبول کرتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں بڑیاں بڑیاں ہستیاں نو نہیں مندے، اور تسی بڑیاں بڑیاں ہستیاں نو، جیڑی بڑی وڈی ہستی ہے نا تیرے ذہن ہے، او دے متعلق بھی میں اے تاریخ جو پڑھے ہے کہ جب آپ کی عمر 55 برس کی ہوئی تو آپ نے اسلام قبول کی۔ اوہ قبول کرنے والے اور ہیں، نافذ کرنے والے اور ہیں۔ پورے مدینے چوں نفاذ کرنا نہیں سی لبدا، جدو منڈے آکھیا سی مینوں کوڑے او مارے، جس آپ کدے شراب نہ پیتی ہوئے، حضرت علی اتو مار کے اندے سن میں ہوں ابو طالب کا بیٹا، اور حسن حسین نو ہاتھ پھڑائے سن کس واسطے؟ تاکہ کھلا چیلنج کر سکا، میرے بیٹے نے، ابو طالب میرا پیو ہے، میں نافذ کرانگا آئین نو، جے کوئی میری تھلڑی نسل چاہے تاں بھی بولو، جے کوئی اتلی نسل چاہے تاں بھی بولو۔ میرے عزیزو، اللہ نے ایک درود والا خاندان ہی وکھرا بنائے، جتنے بندے نو پتہ لگ گیا نا درود والے اور نے اور پڑھن والے اور نے، حق وکھرا ہو جائے گا، جی باطل الگ ہو جائے گا۔ خدا دی قسم میرے کو پہلے سائیکل ہوندی سی جب میں سکول ٹیچر سا، نانکے ادوں بھی وہی سن، 760 روپے تنخواہ ہوئے تو سائیکل ہی کول ہونی، وہی بڑی گل ہے۔ تے نانکے ادوں ہی ہوئی سن، ہن گڈی ہے تے نانکے ہن بھی ہوئی۔ تہاڈا کی خیال ہے امیر ہو کے بندے نو بدل لینے چاہیے نا؟ کئی بندے آل افسر ہو جان تو اتنے کو ماموں آ جائے نا پرانا، ماموں تے ہر ماں دا بھرا ہوندا ہے، وہ ایکسین ہو جائے یا کتے بڑا افسر ہو جائے، وہ دا ماموں آ جائے یا کوئی تایا آ جائے پنڈوں، تو وہ آندا مینوں افسوس ہے تسی ایتھے کی لین آوندے؟ یہ دا مطلب ہے کئیاں بندیاں دے نانکے وکھان دے قابل نہیں ہوندے۔ مولا تو انہوں جزا دے وے، وہ بندہ سمجھتا ہے کہ میرا جہاں سٹیٹس ہے وہ دے مطابق ایتھے ماموں آ کے میری بستی کرا ہڑیا، اپنی جتی ویخ تے کپڑے وے تے ویچ آ کے ایتھے میرا پنے وے، ایتھے میرا پنے وے۔ تو میرے نہ کیتا کی؟ اور ماما تے بچارہ پنے وے کو آئے ہیں، اگوں انہوں کی پتہ ہے کہ پنے وے ایڈی ترقی کر کے تے میں دے معیار دے برابر نہیں رہنا۔ شبیر دے نانکے ہونے نواسا جتھے بھی ٹر گیا ہے نانا پھیر نانا ہے، مولا تو انہوں جزائے خیر دے، اور دادا پھیر داتا ہے، دادے نو فخر ہے میرا پوترہ ہے تے پوترے نو فخر ہے میرا دادا ہے، نانے نو فخر ہے میرا نواسا ہے تے نواسے نو فخر ہے میرا نانا ہے۔ یہ دا مطلب ہے شبیر کائنات تے اس ذات نو اندنے جڑیاں بڑیاں بڑیاں بندے خدا دی قسم موتبر ہستیاں سمجھ دیا نا، موتبر کسے دے نانکے تاریخ تبری چو لب دے تے داد کے ابن خلدون چو لب دے، پھوپھی دا ذکر ابن حشام چو مل دے تے ماموں دا ذکر تاریخ بغداد چو مل دے۔ شبیر تو علاوہ کیڑا نکل دا؟ تیری جتی تو حسین سارے کائنات وار دیا، تیرے نانکے پڑھنے واسطے بھی وضو کرنا پہندا ہے، تیرے دال کے پڑھنے واسطے بھی وضو کرنا۔ مولا کائنات تو انہوں جزا دے۔
بہت شکریہ مہربانی ہاں ہاں میں قرآن پڑھ دینا نانکے بھی قرآن چ موجود نے داد کے بھی قرآن چ موجود نے ایکو آیت پڑھنا جی ایک آیت ایک حدیث تے دعا علم یجد کا یتیمن فآوا سورہ مبارکہ والضحیٰ اللہ فرماتا ہے میرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آپ یتیم تھے نا میں نے ہی کیے تھے نا یتیم میں نے کیا تھا نا تجھے یتیم میں نے کیا تھا تو پھر فآوا تو میں نے تجھے یتیمی کی بنیاد پہ ایسے تو نہیں چھوڑ دیا ایک ٹھکانہ بھی تو میں نے دیا تھا نا یتیم بھی میں نے کیا ٹھکانہ بھی میں نے دیا حضرات قرآن تے میرے دووے ہاتھ نے اس آیت وچ جدی یتیمی دا ذکر ہے او امام حسین دے نانکے نے تے جدی گود وچ پل دے رہے نے او امام حسین دے دادکے نے اور دیوبندی عالم دین شبیر احمد عثمانی نے جملہ بڑا خوبصورت لکھا ہے وہ فرماتے ہیں حضرت ابو طالب نے اپنے بھتیجے محمد کے سر پر دست شفقت رکھا دست کنے حضرت ابو طالب نے اے امام حسین دے دادا جان نے تے شفقت دا ہاتھ رکھے او امام حسین دے نانا جان نے نانا کون ہے جرا ساری کائنات تے دست شفقت رکھے او حسین دے نانکے نے مولا بھائی تو انہوں جزائے خیر دے جڑے ساری کائنات دے سر تے دست شفقت رکھن او شبیر دے نانکے نے تے جڑے شبیر دے نانکے تے دست شفقت رکھن او شبیر دے دادکے نے آئے ہائے بہت شکریہ قبلہ نہیں ہور ایک مزہ لو پوری زندگی چ حضور ممبر تے کلے آئے نے غدیر چ دو آئے نبی پاک تے حضرت علی کی فرما رہے من بولو جی من کن تو مولا ہو فہذا اور یار اچھی بولو ہم تے طارق جمیل صاحب بھی من گئے طارق جمیل صاحب نے فرمایا کہ میں علی کو مولا کہتا ہوں کیونکہ وہ رسول خدا نے کہا ہے اور جو سمجھتے ہیں کہ شیعہ کہتے ہیں وہ اندر شیعوں کی وجہ سے میں نہیں کہتا رسول کی وجہ سے کہتا رسول اللہ نے فرمایا جس کا میں مولا اس کا علی مولا اور ایک گل بڑی خوبصورت کی تھی نے انج ویکھ کے اپنے مجمع لو میں کلپ ویکھیا تو سام ویکھیا ہوگا مجمع لو ویکھ کے فرماتے ہیں میں آپ کے چہروں پر کچھ پریشانی دیکھ رہا ہوں آپ کے جب میں نے کہا ہے جس کا میں مولا اس کا علی مولا میں آپ کے چہروں پر کچھ پریشانی دیکھ رہا ہوں وہ تو فوراً بعد میری تقریر آئی میں تو جا کے میں کہ قبلہ اگوں صاحب لا لو کہ تساں 1500 سال بعد آج حدیث پڑھی ہے غدیر دی تے بندیاں دے چہرے انج ہو گئے نے تے جتھے دووے آپ کھلوتے ہون گے اوتھے بندیاں دا کی حال ہویا ہوگا بہت شکریہ قبلہ بڑی مہربانی کی حال ہویا ہوگا میرے عزیزوں اس حدیث تے دو حصے نے ایک نبی پاک علی اشارہ ایک حضرت علی علی اشارہ یہ آخری جملہ میں فضل پڑھنا فرمایا من کن تم اچھا میں کئی باری زور دیتا ہے کہ جڑا تسی کدی کدی پریشان ہو جاندے ہو نا شیعہ سنی سارے دوست کہ فلانا بندہ حضرت علی نو مولا کیوں نہیں منتا حضرت علی نو مولا نبی پاک نے ساری دنیا نو منوایا بھی نہیں کدو نبی نے زور دیتا ہے کہ سارے منو نبی تے شرط رکھی ہے جویں نماز واسطے وضو شرط ہے نا اوئے ہوئے جدہ وضو نہیں ہو دی نماز نہیں نبی نے فرمایا مان کن تو مولا ہو فہذا علی مولا پہلے مجھے ماننا شرط ہے اوئے ہوئے جو جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے علی ہر اہرے غیر دا مولا نہیں جو محمد کو مولا مانے اچھا جی جیڑا بندہ وضو پہ کردہ ہوئے او دے تے کی شک پہندہ پہ اٹھ کے چرس پر سگریٹ پیے گا ایک بندہ وضو پہ کردہ ہے وہ یار یہ شاید نماز پڑھے گا قرآن پڑھے گا ٹھیک ہے یہ شرط تو صاحب لگتا کی پہ کردہ اچھا پھر بھی وضو کرنے والے تے شک ہو سکتا ہے کہ نماز پڑھے کہ نہ پڑھے مثلا وضو کر چکے ان بندہ آکے تیری والدہ ایکسیڈنٹ چی فوت ہو گئی وہ وضو کر کے سدھا نس جائے گا یہ مطلب ہے وضو کیتا ہے ہو سکتا ہے نماز دا موقع نہ ملے تو جہاں نماز پڑھتا ہوئے وہ تے شک ہو سکتا ہے وضو کوئی نہیں یا جہاں نماز پہ اور وضو کردہ تے بندہ اٹھ کے کسی اور کام بھی جا سکتا تے جہاں نماز پہ پڑھتا ہے وہ تے کی شک ہو سکتا ہے پیدا وضو ہے کہ یہ مطلب ہے جہاں نبی تو مولا منتا ہے وہ دا کوئی پتہ نہیں اگو منو کہ نہ مننے
جڑا علی نو من بیٹھا ہے نا وہ تے وے پہلے منیا سو تے نو منیا کیا بات ہے مولا بھائی تو جزائے خیر بہت شکریہ قبلہ یہ حضرت علی نو مننا دلیل ہے کہ مصطفیٰ نو من بیٹھا ہے جے نہ مندہ ہوندہ تے علی نو مولا کیوں مندہ یہ دو حصے نے جی من کن تو مولا ہو فہذا من کن تو مولا اپنے واسطے آکھیا نے تے فہذا علی نو مولا یار مولا علی واسطے آکھیا نے اے شبیر تیری عزت تو صدقے میں اس حدیث نو دو حصے اینج بیان کیتا جی ہفتہ کو ہے زیادہ نہیں پہلا میں نہیں پتا اے میں ذہن چگال آگی تو انہوں بھی سنا دینا حضرات میں اس حدیث نو امام حسین دے تعارف اچھ استعمال کیتا ہے تعارف اچھ میں کیا لوگوں من کن تو مولا ہو اے حسین دے نانکے نے فہاز علی مولا اے حسین دے داد کے نے نہیں اس آیت نو ذرا نظر رکھو یتیم والی آیت نو یہ دا مطلب ہے جدو حضور یتیم سن او دو نانکیاں نو دادکیاں دے تحفظ ہی دیتا بولو جی بولو نانکیاں نو دادکیاں دے امام حسین دے نانکیاں نو امام حسین دے دادکیاں دے تحفظ ہی دیتا تے جتھے دین مکمل ہویا اتھے بھی نانکیاں نے سارا دین امام حسین علیہ السلام دیا دادکیاں دے حوالے کیتا جدوں دا امام حسین دیا نانکیاں نے دین نو دادکیاں دے حوالے کر دیتا ہے پھر نہ نبی دی لوڑ رہی ہے نہ کسی رسول دی لوڑ رہی نبوت بھی حضور تے ختم رسالت بھی حضور تے ختم یہ مطلب ہے حضرت امام حسین علیہ السلام دے نانکیاں لو دین آئے دادکیاں تے آکے مکمل ہوئے یہ مطلب ہے شبیر اس ذات نواندن جدے نانکے بھی اینے دین نے جدے دادکے بھی اینے دین نے تے بیت اوس منگی ہے جدے نانکے بھی بے دین نے کیا بات ہے مولا تو انہوں جزائے خیر دے خدا دی عظمت دی قسم ان لوگ کہندے نے چار پیڑیاں اتھے ہیں پر میں نہیں بیچ رہی ہوں میری یہ نانکی پیڑی ہے نانکی تے داد کی جاگیر ہوں دی ہے خدا دی قسم اسلام شبیر دی نانکی جاگیر بھی ہے اسلام میرے مولا دی داد کی جاگیر بھی نانکے داد کے اندے حوالے کر کے گئے جدو شبیر دا نانا شبیر دے پیو دا ہاتھ پڑھ کے یہ جنہی ولایت قبلہ یہ ولایت در اصل ذمہ داری ہے ولایت با اختیاری ہے ولایت وراثت ہے دے دیتی ہے یہ خاندان ہے جنہ دا اصل تعارف اسلام ہے جنہ دا اصل تعارف دین ہے انہاں کل زمین روے تامی انہاں دا تعارف ہوئی رہندہ ہے کوئی زمین غصب کر جائے تامی تعارف ہوئی رہندہ اے اصل انہاں دی وراثت ہے جنہی دے کے رسول گئے نے حضرت علی نو حضرت امام حسین علیہ السلام دو میں واقعہ دے وچ سن جدن ماں مباہلے چاہیے ادن بھی حسین نال سن جدن پیو دے سر تے تاج ولایت آیا اس اجتماع بھی حسین موجود سن شبیر نے دعا واقعہ تو پورا طے کر لیا اے نانکیاں لو بھی میں ہی جانے داد کے آنوں بھی میں ہی جانے کل میں پڑھ رہا سا پکھر اتھے محمد سکران کلو صاحب دے کار وہ کہنے لگے ذرا تشریح کر دیو کہ کربلا دے واقعے وچ دادکیاں دی نمائندگی کس کیتی تے نانکیاں دی نمائندگی کس کیتی آباد رہو میں کیا دادکیاں دی نمائندگی اس کیتی ہے جڑا سمجھتا سی شہادت ساڑا ورثہ ہے اس پتر پوترے دے کے نانکیاں والی جاگیر نو اجاگر کیتا کہ میں وارث ہاں تے میں کیا نانکیاں والی ساری اس حکمت دی وارث دا ناؤ بی بی ہے جڑی سمجھ دی سی جویں ماں پیش ہوئی سی ایویں مینوں بھی پیش ہونا پہ میرے عزیز دوستو اے حدیث عشق دو بابس کربلا و دمشق یکے حسین رقم کرد و دیگر زینب عشق دی کتاب دے دو باب نے ایک دے لکھن والا شبیر ہے دوسرے دی لکھن والی دی ہمشیر ہے اور میرے عزیزو پہلا عشرہ گزر چکا ہے وہ جہاد سی حضرت امام حسین دے ذمہ ایڈا اگلا جہاد ہے یہ ہے جناب مخدومہ کائنات دے ذمہ ہاں میرے استاد مکرم فرماندے سن
جو کام اللہ نے شبیر سے لیا وہ اس کے خاندانی روایات کے مطابق تھا، اور جو کام اللہ نے ہمشیر سے لیا وہ بی بی کے خاندانی روایات کے مطابق نہیں تھا۔ اور فرماتے ہیں شبیر نے وہ محاذ لیا جہاں شہادتیں ہوئیں، قتل ہونا ان کی کرامت ہے، شہادت ان کی عظمت ہے، لیکن جو کام اللہ نے بی بی زینب سے لیا، فرماتے ہیں جس کی ماں کا جنازہ رات کو اٹھا وہ بازاروں سے گزر جائے، یہ اس خاندان میں پہلے نہیں ہوا تھا۔ میں سوچ رہا تو میرے مہربانوں جناب سیدہ دے مصائب چوں ایک جملہ پیش کر دیں، جملہ پیش کر چلو ایک روایت پڑھ دینا۔ اے مجلس ایتھے ہو رہی ہے، باہر ہوئے مجلس اگر ممکن ہو سکے اس سطح تے ایدوں وڈی سطح تے ایدوں چھوٹی سطح تے ضرور کروانا اگر ممکن ہو سکے، چھوٹی سطح وڈی سطح ادوں وڈی سطح، کیونکہ بی بی مجلس کے متعلق دو ماواں تیاں نے جناب مصطفیٰ نے امام حسین نو 6 بوسے دیتے سن، ایتھے 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 اے سینے تے بی بی پوچھا سی کیوں چومتے ہو؟ فرمایا تو ہی دس، چہرہ تماچیاں واسطے بنایا گیا، پہلو نیزیاں واسطے بنایا گیا، سینہ تیرہ واسطے بنایا گیا۔ تو جناب سیدہ نے پوچھا بابا کیوں مارن گیا بندے؟ فرمایا اس آئین دی حفاظت واسطے نکلے گا نا۔ بی بی نے ایک کو گل پوچھی سی بابا آئین بچ جائے گا؟ فرمایا ہاں بیٹی بچ جائے گا۔ فرمایا بس پھر مینوں قبول ہے، مینوں ایک کو گل دسو اس مظلوم تے روئے گا کون؟ حضور نے فرمایا کچھ بندے رون گے باقاعدہ، مینوں جبریل خبر دیتی ہے کہ انہاں دی آوازاں بلند ہو جان گیا۔ بی بی نے لفظ پوچھے بابا انہاں میرے پتر نو زین تو ڈگدا ویکھیا ہوئے گا؟ فرمایا نہیں۔ کوڑے پج دے؟ فرمایا نہیں۔ سر کٹیندا؟ فرمایا نہیں۔ رون گے کیسے؟ رسول اللہ نے فرمایا انہاں دے دلاں وچ اللہ تیرے بیٹے دی اینی محبت رکھ دے گا، اینی محبت۔ فرمایا محبت بابا اور گل ہے، لیکن رونا تے ادو آندا ہے جدوں کوئی شاید ویکھی جائے۔ اور ہن مینوں احساس ہو رہا قرآن دی قسم لوگاں تو سانو پتہ نہیں، سانو ڈگدے بھی اج نظر آوندے جے، شام غریبہ خیمے بلدے بھی اج نظر آ، کوئی خاص اندر سسٹم ہے، بغیر ویکھن تو تیسی روئے کدی نہیں۔ رونا قبلہ ادو آندا جو سارا تصور سامنے آ جاندا۔ بی بی بھی پوچھیا سی میرے پتر نو روئے گا کون؟ تے مولا نے فرمایا اللہ محب پیدا کرے گا جڑے رون گے۔ اچھا جناب، تے بی بی پھر آکھیا بابا پھر میں بھی وعدہ کرنی ہے جی اللہ میں نو دسے نا کہ محب پیدا کراں گا رون گے۔ بیٹی کی؟ فرمایا بابا میرے محباں نو پیغام دے دے کی؟ فرمایا میں جنت دے دروازے تے کھڑی ہو جاؤں جدوں تک شبیر دا آخری محب داخل نہ ہویا، میں آکھاں گی میں جنت وچ قدم بھی نہیں رکھ۔ اے بھی حسرت اور آرزو جناب سیدہ دی سی، اے ہی حسرت اور آرزو جناب زینب عالیہ دی۔ او دے واسطے میں اوہو ٹائم بہت ہو گیا، 1 گھنٹہ 3 منٹ ہو گئے، میں روایت ایک سنا دینا۔ کدی کدی مریض دا دل کردا ہے کہ میں باہر بیٹھ جاؤں، مریض تنگ آ جاندا جی قبلہ اندر، اور کدی کدی آندا میری ویل چیئر یا میری چیئر یا میری چارپائی ذرا یار باہر کڈو، میں ذرا لنگ دے بندے ویکھاں، آب و ہوا ذرا میری تبدیل ہے نا۔ شام دے زندان ہے حضرت سجاد، میرے علم چ نہیں کہ میرے مولا کتنے تنگ آ چکے سن۔ ایک دن داروغہ زندان نو اندر نے تو کسے دن دروازہ کھول سکنے؟ میرا دل کردہ میں گلی چ 4 منٹ بیٹھ جاؤں، مینوں اس گل دی بھی اندر تکلیف ہوندی جے گلی چ بہ جا، میں عرش دے واسطے نے آکھیا میں باہر گلی چ بہ جا۔ داروغہ زندان کہنے لگا قیدی اسی کھول نہیں سکتے ملازم ہاں۔ فرماندے نے ایک گل تے دس، نال ہی باہر کھلوتا اندر میرے مولا کھلو، میرے مولا فرماندے نے کیوں نہیں تسی کھول دے دروازہ؟ کہنے لگا جی سیدھی گل ہے کدھر قیدی ٹور نہ جان۔ رو کے فرماندے نے تو کھولے گا نا تو میں کدھرے نہیں جاندہ، میرا رہا ہی کوئی نہیں۔ دوسرا تو تینوں پتہ ہے میرے نال میریاں ماما قید نے، بہناں قید نے، پھپھیاں قید نے، میں نے چھڑ کے کتھے جاواں گا؟ دلیل تک قائل کر لیا۔ کہنے لگا قیدی جدن میرا کچھ بہتر سمجھاں گا میں کھولاں گا۔ کوئی یزیدیاں دی میٹنگ سی پتہ نہیں کتھے سن۔ کہنے لگا قیدی آج نا کچھ گنجائش ہے، میں سوچنا شاید یہ بھی اجر انہوں اللہ دے دیتا ہوئے۔
یار तरस ही सही कहने लगा आज दरवाजा खोलना तो जरा बाहर बैठ जा तेरा पता नहीं किन्ना को दिल करदा शाह जी गरीबी आखा मजलूमी आखा जेने वेले ताला खोल के कुंडी खोली है हजरत सज्जाद तौक उठा के पहला कदम गली च रखे पिछों हजरत बाकर कुर्ता फड़ के फरमाते ने बाबा इनू पुछ मैं भी आ जा कहने लगा तेरा बेटा इनू बाहर लिया दोवे मेरे इमाम गली च बैठ गए शाम दी गली है जंजीरा नाल तौका नाल रस्सियां नाल उथों एक बंदा निकलिया वो मदीने दे मुसाफात तो रहिंदा सी मदीने दे मुसाफात दा जानदा सी मेरे मौला नू जुमे नू आउंदा सी ज़ियारत करके जांदा जुमा पढ़ के मस्जिद में ज़ियारत कर उथों मेरे इमाम वेख्या एडे करीम ने फरमाते ने बाकर मुंह इधर कर ले वाकिफ है मैनू जानदा है इस मोमिन दा दिल कटिया जाएगा जब सानू इस हालत च वेखेगा ना इनू बड़ी तकलीफ है इन्ना एहसास है मोमिन दा फरमाते ने तकलीफ होएगी मुंह इधर फेर लिया वो सामने आके रुकया उस अंदाजा लाया कि वड्डे कैदी छोटे नू कुछ आख्या इन्हें मुंह पर फेर लिया अगे निकलिया तो मेरे मौला आख्या मुंह इधर फेर लिया जो बाप बेटे ने मुंह इधर फेरिया चौथे कदम तो उस वेख के अंदाजा लाया कि इस कैदियां